نبی اور غیر نبی میں فرق آپ نہیں رکھتے. صرف نبی کی بات حرف آخر ہے کہ ان کو براہ راست وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے وہ چیز دی. اگر کسی اور شخص کی بات کو بھی حرف آخر منہ سمجھ لیا جائے بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، تو پھر اس کو نبی کے مقام پہ رکھ دیا. ختم نبوت پر جتنی بات ہوتی ہے، علامہ ثانوی یہی شہید نے بڑا دلچسپ جملہ کہا. اگر ایک شخص نہیں کہتا زبان سے کہ میں نبی ہوں، لیکن کام وہی کرتا ہے، یا اس کے فالوورز، اس کے ساتھی اس کو وہ درجہ دے دیتے ہیں، اس کی بات کو، اس کے عمل کو، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. وحی جب تک آتی تھی اس وقت تک نبوت، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت ختم. اب وہ ڈر کے مارے اگر نام نہیں لیتا کہ میں نبی ہوں، لیکن اپنی طرف سے کوئی کوڈ آف لائف، کوئی دستور، کوئی منشور جو اس کے اگینسٹ ہے، جو اس کے متوازی ہے، وہ لا کر نافذ کروانا چاہتا ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے. آپ کو الحمدللہ اس مسلک کو اپنانے والوں کے ہاں تعلیم و تربیت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جو اس پر قائم ہے کہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اب ہم صحابی کو بھی وہ درجہ نہیں دیں گے کہ ان کی بات میں آخر ہو جائے. صاف ستھرا اور جرأت کا ہم اس کو مکمل مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جو چیزیں نازل ہوئیں اور ان کی طرف سے جو ملی اس کو، اس کے بعد کوئی بھی چیز نہیں آئی تو ایڈیشن ہے، جس کو ہر خطبے میں سنتے ہو کلو بدعت ضلالہ. ہمارے یہاں اس کی یہ ڈویژن بھی نہیں ہے کہ بدعت حسن اور صحیح. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر. اس اسلام کو نعمت کہا ہے، اور یہ اسلام مسئلہ کیا رہتی ہے؟ الحمدللہ جو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے، اضافوں سے اور ترمیمات سے پاک ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف یہ اس کو اللہ نے نعمت کہا ہے. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں نعمت ہے، بلیسنگ ہے. ایک عام کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ نعمت اس کو سمجھ ہوتے ہیں جس کو بڑا انجوائے کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ہم مزے لیتے ہوئے کریں، اس میں کوئی دقت مشقت نہ ہو. یہاں وہ نظریہ، وہ خیال نگیٹ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ 14.5-15 گھنٹے کا روزہ ہو اور 36 ڈگری سے اوپر ٹمپریچر چل رہا ہو، پھر یہ الیکٹرک کی مہربانیاں بھی ساتھ ہوں، راستے میں کھلے آسمان کے نیچے کام کرنا پڑ جائے، پھر روزے کی کیا کیفیت ہو؟ شروع کے ہی 2-3 گھنٹوں میں، اور جو وقت گزرے گا اس کا جسم بھوک سے نتھال ہوتا چلا
پیاس کی شدت اس کو نحیف کر دے گی۔ اب تجربہ بھی یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی بھی یہ ہے کہ اگر ایک گلاس پانی پی لے، 2-4 لقمے کھانا کھا لے تو جسم ایکٹیو ہو جائے گا، دوبارہ وہ اپنی پرفارمنس میں آ جائے گا، اپنی آؤٹ پٹ دے سکے گا۔ سب کا تجربہ یہی ہے۔ لیکن ادھر سے انسٹرکشن ہے کہ سورج غروب ہونے تک یہ خرد و روشن نہیں ہو سکتا۔ اب امتحان کا وقت ہے کہ اس وقت بندہ یہ دل میں اچھی طرح راسخ کر لے گا کہ میرا تجربہ یہی کہہ رہا ہے کہ 2 لقمے کھانا کھا لوں، 1 گلاس پانی کا پی لوں، اچھا ہوں گا۔ لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ ہی دینا ہے، تو پھر یہاں بھوکا پیاسا رہنا میرے لیے وہ سعادت ہوگی، وہ افضل ہو، اور اس میں فائدہ ہے۔ ہاں، اگر یہاں میں 2 لقمے کھاتا ہوں تو میرے لیے تباہی ہے، اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نظریہ اس وقت بنا، نماز حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ اس موسم میں سردی جب شروع ہو رہی ہے، کمبل میں گیزر نہ چل رہا ہو، پانی بھی نہیں جائے، اور رات کو بھی 1 بجے کے بعد سوئے تو پھر دل چاہے گا کہ گھنٹہ اور سو لوں۔ لیکن اس وقت اب یہ امتحان ہے کہ جب آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب یہ 1 گھنٹے کی نیند میں مجھے مزے آتے ہیں، میں اپنے لیے اس کو بہتر سمجھتا ہوں، یا بستر چھوڑ کے وضو کر کے ٹھنڈا پانی ہو مسجد چلا جاتا ہوں۔ نظریہ اور یقین یہ بنانا ہوگا کہ اب اٹھ کر نماز پڑھ لینا، اسی میں میرا فائدہ ہے، اب مزید نیند میں میرے لیے تباہی ہو سکتی، خیر نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان من، اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس علم کی طرف آگے ہم بہت بار سنتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ابھی قاری صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، کون یقین آتا کہ یہ سب سے افضل لائن ہے، یہ سب سے افضل پیشہ ہے؟ جی ہاں، بلا شبہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ہر داڑھی والے کے ساتھ بھی، اور خاص طور پہ مذہبی روح کا نام لے اور اس کی طرف اس کی نسبتوں کو مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہے۔ مسائل اور رکاوٹوں کی نوعیت مختلف ہوتی رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پھولوں کی سیج پہ ہی علماء کرام اور طلباء کرام اور دین والے تلے بسے ہوں۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، دنیا کا نظام بھی دیکھ لو، آپ جتنی اعلیٰ پوسٹ پر جانا چاہتے ہو اتنی زیادہ محنت، کوالیفکیشن، ایکسپیرینس، شرائط ہے نا اس کی۔ تو جب آپ افضل ترین انسان بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی پھر صرف یہ محنت نہیں، ایک سب سے بڑا امتحان آتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو ہوٹنگ ہوتی ہے اور انسلٹ کی جا رہی ہوتی ہے، راستہ روکنے کی جو کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ 10 دن حضرت زید بن حارثہ صاحب کے جب واپس پلٹ رہے تھے، اس قدر شدید
پتھر برسائے، سنباری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اختر اتنا زخمی ہو گیا، لباس سارا لہو لہان، اور حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند جوتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے جب درخت کے نیچے آپ علیہ وسلم کو بٹھایا کہ آپ کا بلڈ صاف کروں، آپ کے لیے کہیں سے پانی لے آؤں اور آپ کی خدمت، کہا جب میں نے آپ علیہ وسلم کا جوتا اتارا تو وہ جوتا خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ان کا کیا بگاڑا، انہوں نے کیوں آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ اللہ یہ الفاظ میں کہنے لگا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کچھ نہیں، شاید ہم فائدے میں، یہ لوگ بھی نقصان میں۔ دیکھو ہم اپنے کسی کام سے نہیں آئے تھے، اللہ کا مشن لے کر، اور اپنی مرضی سے بھی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا تھا، ہم اس کے پرمیشن سے، اس کا حکم ماننے کا ثواب الگ ملے گا، اور اس راستے میں جو تکالیف آئی ہیں ان پر اگر صبر کریں گے، ان کو برداشت کریں گے تو بونس کے طور پہ اجر الگ ملے گا۔ ہماری تو 10 کی 10 جیویں ہیں، ہم فائدے میں کیا لگی چیزیں زخم ٹھیک جو اور زخم آنے کل ٹھیک بھی ہو جائے نہیں، ہم فائدے میں۔ ایک بندہ لہو لہان پڑا ہے اور وہ کہتا ہے میں فائدے میں ہوں۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان ساری رکاوٹوں پریشانیوں کے باوجود کانفیڈنٹ ہوں کہ اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے اپنے نبی کے مشن پہ چلا، اور ان لوگوں کی حالت بھی سن لیں جن کو آپ دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوا۔ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو وہ بات سنائی، میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے، امریکہ سے پی ایچ ڈی، صبح صبح کوریڈور میں جب ملاقات ہو گئی، زیادہ تعارف نہیں تھا، تو یوں سینے میں ہاتھ رکھ کے آج میرا دن بہت اچھا ہو گیا، چلے گئے۔ اور ایک دن میرے پاس آفس میں آ کر مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ امام میں بات پڑتا ہے سبحان اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ یقین جانیے جو میری کیفیت تھی، اس کو دیکھو یہ وہاں سے پی ایچ ڈی کرایا، مسلمان ہے، اس کو سبحان اللہ کا مطلب نہیں پتا، پڑھتا ہے نماز، یہ نہیں نماز بھی نہ پڑھتا ہے، مانا نہیں پڑھتا، وہ قابل ترس آدمی ہے، آپ رش کر کے اس کو اپنے سے افضل نہ سمجھنے لگے، اور وہ ایک مولوی کو دیکھ کر اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ آج میرا دن بہت اچھا گزرے گا۔ علامہ صاحب ایک شیخ نے جہاں جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی نشتر پارک میں 1984 میں، اس میں ایک جملہ یوں ہی کہا کہ آدمی کہاں سے بات نکلتی تھی ان کی دل سے کہ لوگ ہمیں نبی کے نام پہ عزت دیتے ہیں اور ہم اتنے بے وفا ہیں کہ چائے کی پیالی پر اپنے نبی کا نام بیچ دیتے ہیں۔ ان کے بے انتہا مسائل ہیں دنیاوی اداروں کے جو آپ کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ ان کے ساتھ مسئلے ہیں، جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیے، اور اگر 1 منٹ کے لیے چلے آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ ساری باتیں،
کہ روپے ان کو زیادہ مل رہے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہیں، مکان اچھے ان کے پاس ہیں، لہٰذا کب تک ہے زندگی؟ لوگوں نے ایوریج نکالی ہوئی ہے 60-65 سال، بات ختم۔ اس کے بعد آج ان کا بندہ 60 سال کی ایج میں ریٹائر ہو کر جاتا ہے، دوسرے دن جب اپنے ہی آفس میں جاتا ہے اس کو چائے کی پیالی کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ آپ کے مدرسوں کا یہ نظام ہے اور یہاں کا یہ ماحول ہے کہ ہمارا 90 سال کا عالم دین بھی اگر تشریف لے آئے تو اس کو کوئی ریٹائرڈ نہیں مانتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ اصول ہے اولڈ از گولڈ۔ جتنا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے، اتنی اس کی شان بڑھتی جا رہی ہے، مقام بڑھتا جا رہا ہے، اتنا پروٹوکول عزت اس کو زیادہ ملتی ہے۔ نہ کریں پبلک چھوڑ دیں۔ یہ بھی وہ حدیث تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب کوئی بندہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، اصول علم ہے، اس کے بعد اس کی تبلیغ ہے، اپنی عملی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہے دیکھو میرا غلام تھا، اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں، اللہ اس کے مسائل خود بیان کر رہا ہوتا ہے، یہ رکاوٹیں پریشانیاں ہیں اس کے ساتھ، لیکن دیکھو اس کے باوجود وہ میرے دیے ہوئے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونا، اور اس نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں اپنے مالک کو ناراض نہیں ہونے دوں گا کچھ بھی ہو۔ مجھے یہ بندہ بہت اچھا ہے، مجھے اس کے ساتھ محبت ہوگی، تم بھی اس کے ساتھ محبت ہوگی۔ میری مخلوق میں اعلان کر دو سب لوگ اس کے ساتھ محبت کریں۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے؟ دل تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، اس کے قبضے قدرت میں، اس طرح چاہے پھر ایک بندہ بظاہر اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، ایک درویش سا فقیر سا آدمی ہے، غیر معروف سا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے، دلوں میں محبت ہوتی ہے، اور جب وہ سامنے آ جاتے ہیں نہیں بس یہ بہت صحیح ہے ان کے لیے، اور اس دور میں بھی ایسے اللہ عزت اس کو دے رہا ہوتا ہے، اس کے برعکس ایسے کرتوت کر رہا ہے، اللہ ناراض ہو گیا، اور اتنا ناراض ہو گیا پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو میں نے فلاں نعمتیں وسائل ذرائع اس کو دیے، لیکن اس کے باوجود جی اس قدر نمک حرام کر رہا ہے، اس کا طریقہ دیکھو، مجھے اس سے نفرت ہوگی، تم بھی اس سے نفرت کرو، میری مخلوق میں اعلان کر دو کہ سب لوگ اس کے ساتھ نفرت کریں۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بظاہر بہت بڑے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے، صدر پاکستان کہلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نام ہی گالی بن جاتا ہے، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف زرداری کر دو سب لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زرداری سے مراد صرف وہ شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کردار کی بات کروں، تو عزت اور ذلت اللہ کے اپنے ہاتھ میں، اور ان عزت اللہ والی جو عبارت اور الفاظ آپ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ عزت اگر ملتی ہے تو صرف اللہ کے راستے میں ملتی ہے، اور اللہ کا راستہ سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگوں کو سکھانا ہے، خود عمل کرنا ہے، اس میں عزت ہے، سب کو شیطان کا راستہ ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب اس آیت کا یہ جو تیسرا حصہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا، اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال اگر ہم ذہن میں رکھیں، والدین جو اپنی اولاد کے ساتھ ان کا محبت کا انداز ہے،
کوئی بھی سمجھدار والا اپنے ماں باپ پہ شک نہیں کرتا، سب مانتے ہیں کہ میرے والدین میرے لیے برا نہیں چاہیے، بتقاضۂ بشریت فیصلہ کرنے میں ان کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے دل کے اندر ہی اس کے لیے کچھ ایسا نہیں۔ اور جس کے متعلق ہم یہ یقین رکھتے ہیں اس کے پاس 1% بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جتنا بندوں پر مہربان ہے اور جتنی محبت کرتا ہے، یہ جو ہمیں کہیں 99 بتایا گیا، کہیں 70 اور کہیں مختلف جو فگرز ہوتے ہیں، یہ اس سے مراد وہ فگر ہی نہیں ہے، وہ تعداد ہی نہیں ہے۔ 70 کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ 70 ہی نہیں ہے، بے شمار۔ 99 کی بات آئی تو وہ بھی بے شمار۔ بس ہماری عقل فہم بالکل محدود ہے، تو ہمیں ذرا اس طرح ڈیل کیا گیا ہے کہ آپ لوگ یوں سمجھ دو، تو اس لیے یہ فکر بتا ہے۔ تو اب وہ 1% کی جو بات ہے وہ پورا ایک نہیں ہے 100 میں سے، بالکل معمولی سا حصہ ہے ماں کے دل میں، اس پر ہم شک نہیں کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے غلط سوچے گی، غلط فیصلہ کرے گی، غلط رام کر لے گی، بالکل نہیں۔ اللہ جو اس سے کہیں زیادہ، اور وہ جو چیز ہمارے لیے پسند کر رہا ہے، یقین آ جانا چاہیے کہ اس میں کہیں بھی میرے لیے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ میرے لیے پسند نہ کرتا۔ اللہ نے جو ہمارے لیے راستہ پسند کیا، عزت کے لیے، کامیابی کے لیے، سرخروئی کے لیے، فتح و نصرت کے لیے، وہی کامرانی کا راستہ ہے، وہی عزت اور نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلبا حضرات، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یقیناً آپ نے اس گفتگو کا ایک پیغام یہی ہے کہ عوام کو، لوگوں کو ذرا کچھ اس انداز سے لاجیکلی بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، جس کو اللہ نے مکمل کیا، نعمت کہا، اور اس کو ہمارے لیے پسند کیا۔ یوں حالات حاضرہ کو، اپنے ماحول کو، اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ بات کریں تو وہ جلد کو سمجھتے ہیں اور اتنے قدر دان ہو جاتے ہیں بات کے کہ آپ نے مجھے صحیح راستہ بتایا۔ اللہ کا خالق الملک ہم سب کو یہ میراث سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کے تعلیم و تعلم پر اور نیکیاں کر کے فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ہمیں نصیحت فرما رہے تھے محترم جناب ڈاکٹر عبدالعلی مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ پروفیسر ہیں NED یونیورسٹی کے۔ ہم فضیلت الشیخ کے انتظامیہ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اور طلباء کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ صاحب نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحے ہمیں عنایت فرمائے اور اپنے بعد نصیحت کی۔ میں ان علماء کرام کا، مفتیان حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ، استاد مکرم الشیخ محمد عبدالعزیز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے شیخ عبدالحی مدنی صاحب کو یہ تحفہ پیش کریں۔ اس طرح جتنے بھی ہمارے علماء مشائخ کی تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ تیار کیا ہے کتاب کی شکل میں۔ میں گزارش کروں گا بھائی اقبال علی محمد صاحب سے تشریف لائیں اور ہمارے شیوخ کو کہ اپنے ہاتھ سے گفٹ دیں۔ بھائی اقبال علی محمد صاحب ہمارے جامعہ کے نائب ناظم ہیں۔ سب سے پہلے
شیخ عبدالغفار عالم صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اقبال بھائی سے اپنا محترم جناب قاری سیف اللہ فارس صاحب تشریف لائیں اور اپنا محترم جناب مولانا عبدالرحمان فاروقی صاحب جدید کراچی سے تشریف لائیں تشریف لائیں اور اپنا گفٹ ہے کتاب کی شکل محترم جناب حافظ عبید اللہ اکبر صاحب تشریف لائیں اور یہ اپنا گفٹ میں بھائی آصف بھائی سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں ہمارے دیگر مہمان گرامی کو اپنے مسلم مبارک سے میں گزارش کروں گا محترم جناب قاری غلام اللہ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنا محترم جناب قاری محمد امتیاز صاحب جو مدرسہ سے آ کے مستقیم نہیں رہتی سے تشریف لائے ہیں محترم جناب مفتی محمد بلال صاحب جو علامہ شبیر زبانی صاحب کے مدرسے کے شیخ ہیں ان کی محترم جناب مفتی حشمت اللہ صاحب جو قاری شبیر زبانی صاحب کے مدرسے کے شیخ ہیں محترم جناب قاری محمد رضوان قاسمی صاحب جو خاتم نبوت کے اس علاقے کے انچارج ہیں محترم جناب کرم علی جنرل صاحب یہ ساتھی خطاب کون سے تشریف لائے ہیں اور اپنے علاقے کے بڑے ہیں محترم جناب گلزار احمد چندہ صاحب ملک محمد رمضان صاحب محترم جناب قاری محمد یونس صاحب محترم جناب قاری محمد عبداللہ عامر صاحب جو ان سے تشریف لائے ہیں محترم جناب قاری عبید اللہ صاحب جو علی پور سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب حبیب الرحمان صاحب جو لیا سے تشریف لائے ہیں محترم جناب محمد ادریس صاحب جو ہمارے محمود آباد میں رہتے ہیں یہاں سے تشریف لائے ہیں محترم جناب بھائی محمد اسلم صاحب بیکری والے محترم جناب بھائی محمد صدیق صاحب بجلی والے محترم جناب محمد یاسر صاحب یاسر بن محمد ناصر اقبال صاحب وہ تشریف لائے اور اپنی کتاب حاصل کری علامہ صالح ظہیر کی سوال حیات میں لکھی گئی ہے تیرا نقش قدم دیکھ دے میں اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آصف بھائی کو اپنے دست مبارک سے خطاب پیش کریں ہم تمام احباب کے بہت زیادہ مشغول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزائے خیر دے جزاکم اللہ شکریہ طلباء علی کے تشریف لے جائیں